سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں منقول ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 نام نقل کیے ہیں سورہ فاتحہ کے۔ نمبر 1 الصلاۃ۔ الصلاۃ ویسے تو نماز کے معنی میں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو بھی صلاۃ کہا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ کو تقسیم کر دیا اپنے درمیان اور بندے کے درمیان۔ تو صلاۃ سے مراد یہاں سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بندہ کہتا ہے، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ سے مانگتا ہے۔ بندہ پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے اور پھر اللہ سے مانگتا ہے۔ تو اس حدیث میں فاتحہ پر صلاۃ کا اطلاق ہوا ہے۔ ویسے بھی سورہ فاتحہ کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ نماز کا جزو اعظم ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ احناف کے نزدیک واجب ہے اور دوسرے ائمہ کے نزدیک فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ہے حمد، اس لیے کہ اس کی ابتدا حمد سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد وہ اللہ کے لیے ہے۔ اس کا تیسرا نام ہے فاتحہ، جو کہ زیادہ مشہور ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی ابتدا کی جائے۔ فاتحہ سے قرآن کی بھی ابتدا ہوتی ہے اور نماز کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ نمبر 4 اس کا نام ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، کتاب کی اصل، کتاب کی بنیاد۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن کی بنیاد ہے۔ اور 5واں نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی بنیاد۔ اور 6واں نام ہے سبع مثانی، جو اس آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا۔ 7 ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ کوئی دوسری سورت اور کوئی دوسری آیت اتنی بار نہیں دہرائی جاتی جتنی بار سورہ فاتحہ کی 7 آیات دہرائی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ ہر نماز، خواہ وہ فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائی جاتی ہے۔ کوئی دوسری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فلک بھی پڑھ سکتے ہیں، ناس بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دوسری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے 7واں نام ہے القرآن العظیم، قرآن عظیم۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے، اس میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ سبع مثانی سے مراد بھی فاتحہ ہے اور قرآن عظیم سے مراد بھی فاتحہ ہے۔ اللہ نے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم قرار دیا اس لیے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم ہر نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہر مسلمان پورے قرآن کا خلاصہ ہر نماز کی ہر رکعت میں دوہرا لیتا ہے۔
قرآن میں یہی کچھ ہے جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے۔ قرآن میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کی تعریف کا ذکر ہے، اس کی ربوبیت کا ذکر ہے، اس کی رحمت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے۔ یہ سب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قرآن میں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، ایاک نعبد۔ قرآن میں اللہ سے مانگنے کا ذکر ہے، وایاک نستعین۔ قرآن میں صراط مستقیم کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن میں اللہ کے ان بندوں کا ذکر ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، قرآن میں ان قوموں کا ذکر ہے جو گمراہ ہوئی، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، قوم مدین ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ان کا ذکر آ گیا۔ تو جو کچھ قرآن میں ہے اس کی ایک جھلک سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے 8واں نام ہے شفا، الشفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سم۔ یہ فاتحہ یہ ہر زہر سے، ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو بیماری کے موقع پر اسے پڑھنا چاہیے، سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے۔ ابھی آگے بھی حدیث آ رہی ہے، صحابہ کرام بھی دم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ بعض علماء نے یہ اپنا مجرب وظیفہ بتایا ہے کہ اگر فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھی جائے، لیکن اس طریقے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد للہ رب العالمین، بسم اللہ کی میم کو الحمد کے ساتھ ملا دیا جائے تو 41 بار سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے اور پھر درود شریف پڑھ لیا جائے اور اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے، اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے 9واں نام الرقیہ، رقیہ کہتے ہیں دم کو، تعویذ کو۔ اس کو رقیہ اور دم یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام کا قافلہ جا رہا تھا، راستے میں انہوں نے کسی قبیلے میں قیام کیا۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ مسافروں کی مہمان نوازی کی جاتی تھی، لیکن اس قبیلے والوں نے صحابہ کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، حالانکہ وہ ضرورت مند تھے، مسافر تھے، بھوک کی حالت میں تھے، لیکن انہوں نے بخل سے کام لیا اور ان کو کھانا تک پیش نہیں کیا۔ اللہ کی شان، صحابہ کرام کا قافلہ بھی آگے بڑھا تھا کہ اس قبیلے کے سردار کو کسی سانپ نے کاٹ لیا۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو لوگ گئے ہیں وہ اچھے نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں، ان کو بلاؤ، ان سے پوچھو یہ کوئی دم درود کر سکتے ہیں، کیونکہ دم اور تعویذ گنڈا یہ تو اسلام سے پہلے بھی تھا۔ تو صحابہ کرام کو بلایا انہوں نے، تو ایک صحابی نے کہا ہاں ہم دم کر لیتے ہیں ہم دم کر لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے پہلے دم کبھی کیا ہی نہیں تھا، کہا ہم دم کر لیتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے سردار کو اللہ نے شفا دے دی تو کیا دو گے؟
انہوں نے بکریوں کا وعدہ کیا، ہم اتنی بکریاں دیں گے، انہیں منظور کر لیا۔ اب کسی کے ذہن میں خیال آئے کیا صحابہ کرام بھی اس طریقے سے کرتے تھے؟ تو چونکہ اس قبیلے والوں نے بخل اور کنجوسی سے کام لیا تھا،